الحمد لله الذي ابدع الافلاك والعظيم، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا من طيبات ما رزقناكم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم برادران اہل سنت، قابل احترام بزرگوں دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے مراب مل کر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمت للعالمین سید المرسلین طٰہٰ و یاسین انیس الغریبین ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. الحمدللہ، ماہ رمضان المبارک کی وہ عظیم ساعتیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا نزول تھا وہ ہم نے خوب پایا. جیسے ہی رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، ایک طرح سے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. خوشیاں منانے کا ایک نظام ہے، خوشی منانے کا ایک طور طریقہ ہے، اور بالخصوص نماز عید الفطر ادا کرنے کے لیے مساجد عیدگاہوں کی طرف لوگوں کا رخ ہوتا ہے. تو یہ خوشی کا حکم بھی ہے، لیکن عید کی خوشی اور عید کے دن مسرت اور خوشی کا اظہار کرنا ان کو اس کا حق پہنچتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہو، اور جنہوں نے ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی میں ہی زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، یا اسی پرانی روش پر قائم ہے، تو پھر ان کے لیے عید نہیں ہے بلکہ وعید ہے. عید کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں انعام ملنے والا ہے. اسی بنیاد پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان بھی فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس دن عام مغفرت فرماتا ہے، اور عید کی نماز کے لیے جو حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑا ہی عظیم انعام حاصل ہوتا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادتیں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، انہیں خوشی ہونا چاہیے کیونکہ انعام تو انہیں ملنے والا ہے. اور جنہوں نے اپنی وہی پرانی زندگی اور گناہوں میں برائیوں میں مبتلا ہو کر کے زندگی گزاری تو ان کے لیے خوشی کا کوئی موقع نہیں ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید کے دن پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے. والد ماجد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو بڑا افسوس ہوا کہ لوگ عید کے دن اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں،
اور میرا بیٹا پرانے پھٹے کپڑے پہنا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹا تمہیں بھی افسوس یا مجھے بھی افسوس ہوگا کہ اگر دوسرے بچے اچھے اچھے لباس پہن کر کے تمہارے سامنے ہوں گے تو مجھے بھی افسوس ہوگا اور اچھا نہیں لگے گا۔ تو بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کتنا پیارا جواب ارشاد فرماتے ہیں ابا جان افسوس تو اس کو ہونا چاہیے جس نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی ہو، اور مجھے کوئی افسوس نہیں اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزاری ہے۔ تو اس کپڑے سے خوشی نہیں ہے بلکہ مجھے اپنے اس عمل سے خوشی ہے جو میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے آج کل لوگ صرف اور صرف لباس کے پیچھے، اور عید کے دن باسی عید کے دن کون سا لباس چاہیے، تیواسی کو کون سا لباس چاہیے، تین قسم کے ڈریس سلانے میں روزانہ ٹیلر کے دکان کے چکر بھی لگا رہے ہیں، مارکیٹ بھی گھوم رہے ہیں، اور اس درمیان کتنی نمازیں قضا ہو رہی اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ عید کی تیاری بظاہر ایک طرح سے خوشی ہے، لیکن یہ جو خوشی ہمیں دی جا رہی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ملی ہے، تو پھر فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ کے خلاف چل کر کے کیا خوشی ہونی چاہیے، کون سی خوشی ہے؟ اور مزید اس پر افسوس یہ ہے کہ قوم مسلم کا عید منانے کا ڈھنگ اور طریقہ ہی بدلتا جا رہا ہے۔ کل ہی اس چیز کو میں عرض کرنا چاہتا تھا لیکن وقت بہت کم تھا، وقت ہی نہیں تھا، اس لیے ہم نے آج کے لیے اس کو ملتوی کیا کہ عید کے دن خوشی منانے کا جو طور طریقہ ہونا چاہیے قوم مسلم کا وہ بالکل ہی بدلتا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دوسری قوموں کے جو تہواروں میں خوشی منانے کا انداز ہے وہ مسلمان اپناتے جا رہے ہیں، یعنی دوسری قوموں میں جس قدر بے حیائی، جس قدر عریانیت، جس قدر بڑے بڑے گناہ کر کے خوشی منا سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور مسلمان بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم کو عید کے دن کلم کھلا گناہوں کے ساتھ خوشی منانے کا موقع ملے۔ یہی وجہ ہے کہ گھروں سے نکل جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جہاں پر سوائے عریانیت اور بے حیائی کے کچھ نظر نہیں آتا وہاں صرف اور صرف گناہ ہیں، ایسی جگہوں پر جا کر کے عید کی خوشی منا رہے ہیں۔ عید کے دن جبکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نماز کے لیے تو صرف اس لیے کہ سب مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں ہم بھی عید کی نماز پڑھیں گے، باقی رب تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر ہونا کہ ہم نے مہینہ بھر محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مزدوری ملنے والی ہے، تو اس مزدور کی خوشی کا عالم الگ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کچھ اور صرف دنیاوی خوشی ہے کہ ابھی نماز عید ہو جائے گی، اب ہم کو پھر ادھر ادھر گھومنے کا موقع مل جائے گا۔ اور شدید افسوس ان لوگوں پر جو بنام مسلمان، نام نہاد مسلمان ہو کر، خاص طور پر جو ہماری قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور موج مستی کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھ کر اور یہ حالات دیکھ کر کے مزید افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ آج ہم اس بات کا رونا رو رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جگہ جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور ہمارے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اس بات کا ہم رونا رو رہے ہیں۔ حکومتوں کے سامنے ہم اپنے تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ہماری حفاظت کا انتظام ہو جائے، ہمارے مساجد کی حفاظت کا انتظام ہو جائے، ہمیں ریزرویشن مل جائے، حکومتوں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اور ان حکومتوں کو ہمارا کوئی احساس نہیں ہے، نہ ہماری کوئی پرواہ ہے کہ تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے، کس طرح سے تمہاری زندگی گزر رہی ہے، ان کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، اور صرف ہم ان کے سامنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ اور اب تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اب سیاسی اعتبار سے ہم صرف اور صرف ان کے گداگر بن کر کے رہ گئے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اتنی رسوائی کا وقت شاید کبھی نہ آیا ہو، اس کے باوجود بھی اگر قوم مسلم نہ سدھرے تو یہ بہت ہی خون کے آنسو رونے کا وقت ہے۔ خوشی منانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
خوشی منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کو آج ہی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، یہ بے حیائی، یہ گناہ، یہ برائیاں، یہ ہمارا طور طریقہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے دوسری قوموں کی اصلاح کے لیے۔ تم دوسروں کو بتاؤ کہ یہ گناہ ہے، یہ برائیاں ہیں، اور ان سے دور رہ کر کے کتنی خوشی محسوس ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہے۔ دوسری قوموں کو بتاؤ، اس کے بجائے دوسری قوموں کو بتانے کے بجائے دوسری قوموں کی طرز اور ان کے انداز کو اپنا کر کے اور ان کے سامنے ہم یہ کہنے جا رہے ہیں، یہ بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں یہی ہمیں بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہے تو پھر اپنے نام کے آگے سے اسلامی نام ہٹا دیا جائے، یہ ایک باقی رہ گیا ہے۔ ایسے حالات کے پیش نظر اگر مسلمان نہ سدھرے تو آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اس لیے احساس دلانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف ڈرا رہے ہیں۔ ارے ڈرانے کی بات نہیں، جو کردار اور جو معمولات اور جو طور طریقہ ہم نے اپنا لیا ہے، تاریخ میں اگر ہم مڑ کر کے دیکھتے ہیں، پچھلی تاریخ میں جب قوم مسلم کے اندر اس طرح کی برائیاں آئی ہیں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا ہے، ان کا نام و نشان ختم کر دیا گیا ہے، ان کو اتنی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی ہے کہ پھر ان کے لیے کوئی سہارا نہیں آتا ہے سامنے۔ عزیزان گرامی، وقت ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہمارے گھروں کے حالات کو بہتر بنانے کی سب کو ضرورت ہے کہ جن گھروں سے اس طرح کی بے حیائی اور بدکرداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین اور بچیاں نکل رہی ہیں، انہیں اپنے گھروں کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے گھروں کے حالات پر نظر رکھنی چاہیے۔ صرف اور صرف ہم عید کی نماز ادا کر کے میٹھا پینے کے لیے گھر پہنچ گئے، اس کے بعد گھر کے حالات کیا ہیں، کہاں رنگ رلیاں منائی جا رہی ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہ ہو تو اس میں ہماری گرفت ہے، ہماری پکڑ ہے۔ کیونکہ ایک آدمی اگر گھر کا ذمہ دار ہے، اس کے گھر کی اگر بیوی بیٹیاں غلط راستے پر چل رہی ہیں تو اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ جتنا وہ گناہ میں مبتلا ہے اس سے زیادہ یہ بھی گناہ میں مبتلا ہے، لہذا اس کی بھی گرفت ہے، اس کی پکڑ ہے۔ اس سلسلے میں سختی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کی خواہشات کے لیے آپ نے سب کچھ انہیں دے دیا، لیکن آپ اتنا نہ کہہ سکے کہ ہم نے تمہاری خواہش کے مطابق، تمہاری چوائس کے مطابق تمہارا کپڑا ہم نے خریدا، تمہاری پسند کے مطابق تمہارا جوتا ہم نے خریدا، تمہاری پسند کے مطابق ساری ضروریات ہم نے مہیا کی ہیں، ہماری صرف اتنی لاج رکھ لو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف قدم نہ اٹھاؤ۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تو اب اس سے بڑی شرمندگی کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ آج میں سب سے گزارش کروں گا، اپنے بچوں کو اچھا کھلاؤ، اچھا پہناؤ، اچھی حالت میں رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی درس دینے کی کوشش کرو، یہ بھی نصیحت کرو کہ تمہاری ہر جائز خواہش ہم پوری کر رہے ہیں، لیکن ہماری ایک بات مان لو کہ تم گناہوں کی طرف نہ جاؤ، بروں کی صحبت میں نہ جاؤ، برے لوگ جہاں پر موجود ہیں وہاں نہ جاؤ، بلکہ تمہیں خوشی کا اظہار کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرو، اپنے خاندان والوں کے ساتھ خوشی کا اظہار کرو۔ یہ بے حیائی کے اڈوں پر جا کر کے وہاں کوئی خوشی نہیں ہوگی، وہاں سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں نظر آئے گا، وہاں صرف اور صرف شیطان ہوتے ہیں۔ جہاں پر عریانیت اور بے حیائی ہوتی ہے وہاں صرف شیطانی ہوتے ہیں، اور جہاں شیطان جمع ہوتے ہیں وہاں ہم جائیں گے تو وہاں بھی دل خراب ہوتے ہیں، دلوں کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے، دل بیکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک یہ بے حیائیوں برائیوں کی طرف جانے کا سلسلہ رہے گا، ہمارے محلوں میں بڑی بڑی بیماریاں آتی رہیں گی۔ یہ بھی یاد رکھیں، یہ تاریخ ہے کہ جب قوم مسلم بے حیائی کے اڈوں پر جانے کا نظام باقی رکھتے ہیں، ان کے درمیان بڑی بڑی قسم کی بیماریاں آتی ہیں، موتیں کثرت سے ہوتی ہیں اور ان کی روزی گھٹا دی جاتی ہے، پھر وہ روزی کے لیے در در بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم، آج کا یہ دن ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک عظیم دن ہے، جمعہ کا دن۔ ہم سب عہد کریں کہ ہمارے محلوں کے اندر جو برائیاں آ رہی ہیں، جو بے حیائیوں کا ماحول پیدا ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔
یہ ذمہ داری آپ کو بتائی گئی کہ امر بالمعروف یعنی بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ایک سب سے بڑا افسوس یہ ہے کہ آج بہت سارے لوگوں کو گناہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، وہ گناہ کو بھی ایک فیشن سمجھ کر کے کرتے جا رہے ہیں، اچھا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ایمان کی ایک سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جس کے اندر ایمان کامل ہوتا ہے وہ گناہ سے سب سے زیادہ نفرت کرتا ہے۔ یہ ایمان کی بہت بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ جس کے اندر ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہوں سے اسے نفرت پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے اس کے دل میں ایک طرح کی کراہیت محسوس ہونی چاہیے، تبھی تو ایمان اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ شیطان اس کے قدموں میں تزلزل نہیں پیدا کر سکتا، شیطان اسے ڈگمگا نہیں سکتا، اسے راہ سے بھٹکا نہیں سکتا، ایمان پختہ ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر گناہوں سے نفرت نہ پیدا ہو سکے، برائیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ان کی خواہشات اور مزید پیدا ہو رہی ہیں اور نفرت نہیں ہے، تو سمجھ جاؤ ایمان کمزور ہو گیا۔ اور جیسے جیسے ایمان کمزور ہوتا ہے دل کے اوپر شیطان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری برائیاں سارے گناہ کروا لیتا ہے، جو چیز ہم نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں اپنی اور اپنے قوم کی اصلاح کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلو کہ جس طرح سے گناہوں کی کثرت جو ہمارے یہاں نظر آ رہی ہے، یا بے حیائیوں کی طرف ہمارے بچے جو تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، اور خاص طور پر ہماری قوم کی بیٹیاں جو بے حیائی اور بد کرداری کی طرف جا رہے ہیں، کفر کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ جو میرا اپنا ایک مطالعہ ہے، میری ایک اسٹڈی ہے، کیونکہ تاریخ کے اعتبار سے یہ ظاہر ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو کھلانے میں احتیاط نہیں کرتے ہیں، وہیں سے ان کے اندر بد کرداری اور بے حیائی کے خیالات زیادہ آنے لگتے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ خالص حلال غذا انہیں کھانے کی تاکید کی جائے، اور حرام غذا اگر بچے کھانے لگتے ہیں تو وہیں سے ان کے دلوں کے اندر فتور پیدا ہوتا ہے، ان کے اندر برائیوں کی خواہشات زیادہ پیدا ہوتی ہیں، اور گناہوں کی طرف جانے کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف آنے کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے صرف پاک چیزیں ہی کھاؤ۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، طیبات یعنی پاک چیزیں۔ پاک چیزیں کیا ہیں؟ جو حلال ہے وہی پاک ہے، جو حلال نہیں ہے وہ پاک ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھنے میں کتنا خوبصورت آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی بہت اچھے انداز میں بنایا گیا ہے، ٹیسٹ بھی اس کا بہت زیادہ اچھا ہے، اور اس کو چاندی کے ورق میں، سونے کے پلیٹ میں رکھ کر کے دیا گیا ہے، لیکن وہ حرام ہے تو وہ طیب اور پاک نہیں ہو سکتا۔ لہذا پاک کیا ہے؟ جس کو حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حلال ہے وہی پاک ہے، جو حلال نہیں ہے وہ پاک نہیں ہے۔ لہذا جو حلال نہ کھاتے ہوئے حرام غذا کی طرف مائل ہیں، ان کے اندر ہی یہ بد کرداری اور بے حیائی زیادہ آتی رہے۔ آپ دیکھیں اس کا ایک تجربہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حرام غذا کھاتے ہیں ان کے اندر نیکیوں کا جذبہ نہیں ہوتا بلکہ برائی کا جذبہ ہوتا ہے، ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور وہ ظلم بھی کرتے ہیں تو ان کو احساس نہیں ہوتا۔ آج فلسطینیوں پر ظلم کرنے والے وہی ہیں جو خنزیر کھانے والے ہیں، حرام غذا کھانے والے ہیں، ظلم کر کے بھی انہیں احساس نہیں ہے۔ پوری دنیا کے دردمند مسلمان اگر چیخے بھی تو انہیں احساس نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آج ہمارے درمیان جو بہت سارے لوگ حرام کھانے والے ہیں، ان کے دل اتنے پتھر ہو جاتے ہیں کہ ان کو لاکھ سمجھایا جائے تو کچھ نہیں احساس ہوگا، بلکہ وہ گناہوں کی طرف ہی زیادہ مائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں، مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ یہ نرم دل کیا ہے؟ یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی بات آ جائے، اس کا دل بالکل موم ہو جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے، میرے خدا کا فرمان ہے، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد ہے، وہاں سر جھک جاتا ہے، وہاں پھر مکمل اپنے آپ کو وہ سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اور اسی وقت کہتا ہے کہ اگر مجھ سے اس سے پہلی غلطی ہوئی تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ یعنی موم دل کے نرم ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ بھول کر کے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو فوراً اس کی زبان پر توبہ کا لفظ آ جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے مغفرت طلب کرتا ہے۔ یہ مومن کے دل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان بتائی۔
موم ہونا، نرم ہونا، یعنی گناہ کرنے کے بعد بھی ڈھیٹ پنا اور زیادہ اکڑ دکھائے تو سمجھ جاؤ اس کا ایمان رخصت ہو چکا ہے اور وہ حرام غذا کھاتا جا رہا ہے۔ آج ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہماری ہے کہ اپنی اولاد کو حلال غذا کھلانے کی کوشش کرے، اور جیسے ہی وہ کمانے کے لائق ہو جائیں یا ان کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ انتظامات میں لگے تو انہیں اسی وقت سے یہ سمجھایا جائے کہ ہرگز ہرگز حرام روزی نہیں آنی چاہیے، حرام انکم نہیں آنی چاہیے، حرام آمدنی اپنے قریب نہیں آنے چاہیے، ورنہ ہم اپنے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں رکھیں گے۔ اس طرح کی اگر ان کے لیے نصیحت ہوگی تو انشاءاللہ ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ حرام غذا سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان گرامی، آج ایک چیز یہ بھی نظر آ رہی ہے کہ نشہ کے لیے جو بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں انہیں بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نشہ بھی حرام ہے۔ نشہ چاہے وہ کسی چیز کا نشہ ہو، شراب کا نشہ ہو، یا آج کل جو نئے نئے قسم کے نشے نکالے گئے ہیں، ایم ڈی نہ معلوم کتنے نشہ، اور بہت سارے بچے جوان سب اس میں مبتلا ہیں اور بڑے شوق سے وہ نشہ کر رہے ہیں۔ یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، ناپاک ہے۔ جس طرح سے ایک گندی نالی میں، گٹر میں جو نجاست نظر آتی ہے، اس سے زیادہ نجس اور اس سے زیادہ گندگی وہ ہے جو نشہ ہے۔ مجھے افسوس ہے ان بچوں پر، کیوں یہ شوق سے وہ اتنی گندی چیز کو استعمال کرتے جا رہے ہیں، جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ اتنا بھیانک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ نشہ کرنے والے کے جسم کا اندرونی حصہ کھوکھلا ہو جاتا ہے، وہ کسی لائق نہیں رہ جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی مردانگی قوت ختم ہونے لگتی ہے اور اس کے اندر سے ایمان رخصت ہونے لگتا ہے، وہ انتہائی بد کرداری کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر کوئی گناہ اس سے بچتا نہیں ہے، سارے گناہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا شراب کے بارے میں، یہ ام الخبائث ہے، یعنی سارے گناہوں کی جڑ شراب ہے، سارے گناہوں کی جڑ یہ نشہ ہے کہ جہاں نشہ کر لیتا ہے تو پھر وہ ماں باپ کا نافرمان بھی ہو جاتا ہے، ماں باپ کے اوپر ظلم بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، ساری برائیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس وقت فرمایا تھا کہ نشہ کے بالکل قریب نہ جاؤ۔ اور جب تک شراب حرام نہیں تھی، شراب کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، اس وقت لوگ استعمال کرتے تھے، لیکن جیسے ہی شراب کے حرام ہونے کا حکم آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ جب فرمایا تو اس وقت جو لوگ استعمال کرتے تھے، بڑے بڑے ڈرم اور بڑے بڑے مٹکوں میں شراب بھری ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اعلان ہو گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اب شراب حرام ہو گئی ہے، سب نے اپنے گھروں سے ان مٹکوں کو، ڈرموں کو بہانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سے پھر ایک قطرہ بھی انہوں نے قریب نہیں کیا۔ یہ ایمان کی علامت ہے کہ جہاں حکم رسول آ جائے، جہاں اللہ کا حکم مل جائے، وہیں پر مسلمان اپنا سر جھکا لے اور اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائے۔ عزیزان گرامی، آج پھر سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غذاؤں کا استعمال، پاکیزہ غذاؤں کا استعمال رکھیں، خود بھی پاک کھائیں اور اپنی اولاد کو پاک غذا کھانے کی تربیت دیں۔ اور کہیں بھی دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں یا کہیں آفس میں دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہے تو انہیں یہ تاکید کر دی جائے کہ اگر وہاں پر حرام غذا آئے تو بالکل اسے کھانا ہی نہیں ہے، کھانا ہی نہیں ہے۔ اور دوستی میں بھی بہت سارے ہمارے اچھے بچے بگڑ جاتے ہیں کہ ایسے ویسے دوستوں کے ساتھ پھر پارٹی میں چلے جاتے ہیں، وہاں حرام غذا بھی چل رہی ہے، پھر اس کے بعد حقہ بھی چل رہا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ نشہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پارٹیوں میں جانے سے بھی پرہیز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، خاص طور پر وہ ہمارے نوجوان جو تھوڑا بہت اچھا کمانے لگے اور اچھے جاب پہ ہیں، جن کی سیلری اچھی ہو گئی ہے، تو ان کا ایک مزاج بنا ہوا ہے، ان کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ ہفتے میں ایک بار تو انجوائے کرنے کے لیے جانا چاہیے، ہفتے میں ایک بار پارٹی کے لیے جانا چاہیے۔ تو وہ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ پھر ان کو ابھارتے ہیں، ارے یہ نہیں کرے گا تو کیا ہے، تو مرد ہے، معاذ اللہ رب العالمین، اس طرح نشہ کرنے پر ابھارتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو بچانے کی ضرورت ہے، اور جہاں کہیں وہ اگر برائیوں کے اڈوں پر جا رہے ہیں تو انہیں سختی سے روکنے کی کوشش کریں۔ سب سے بہتر ہمارے لیے پاک غذا ہے، پاکیزہ چیزوں کا استعمال ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل ہے، کیونکہ یہی ہماری زندگی کا ایک نصب العین ہے، کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہے
کہ یہ دنیاوی زندگی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ایک دن ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ سب کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، مگر اس کے باوجود بھی گناہوں میں ایسا ڈوبے ہوئے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ یہی رہیں گے، ہمیشہ یہی چیزیں آپ کے سامنے رہیں گی۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جس کو یاد رکھنا ہے کہ جب ہم بالکل ہی طاقت ہماری کام نہیں دے گی اور ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، وہ وقت وہ ہے جب اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل ملک الموت آ جاتے ہیں اور روح نکالنے کا جب ٹائم ہوتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ وقت کا بہت بڑا پہلوان ہو، طاقتور ہو، دولت مند ہو، کوئی بھی ہو، روح نکالنے کا جب ٹائم ہو جاتا ہے اور ملک الموت آ جاتے ہیں تو پھر اس کی ساری طاقتیں جواب دے جاتی ہیں۔ اس لیے جب کبھی گناہ اور برائی کا ارادہ ہو تو اپنے اس وقت کو یاد کر لو، اس ٹائم کو یاد کر لو کہ اس وقت کیا ہوگا جب ہماری روح نکالنے کے لیے فرشتے آ جائیں گے۔ اس وقت نہ مہلت ملے گی، نہ اس وقت ہمیں کوئی وہاں پر موقع دیا جائے گا، بلکہ حکم یہی ہوگا کہ اب تمہارا وقت مکمل ہو چکا ہے، سب کچھ چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اس لیے دنیا ہی میں ان ساری برائیوں کو چھوڑ دو، ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، دامن اپنا بچا لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزار لیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں جتنی زندگی ہے بڑے سکون کے ساتھ گزرے گی، اور جس دن دنیا سے جانا ہوگا فرشتے بڑے استقبال کے ساتھ آپ کی روح کو جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، کچھ باتیں ہماری کڑوی لگتی ہیں کچھ لوگوں کو، لیکن میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ کڑوی دوا ہی زیادہ شفا یاب ہوتی ہے۔ انسان اگر سمجھ جائے کہ یہ دوا جو ہم کو ڈاکٹر دے رہے ہیں بظاہر بہت کڑوی ہے، نہیں پینا چاہتے، لیکن اسی دوا میں ہو سکتا ہے شفا ہو جائے، اور دوا ڈاکٹر اسی لیے دیتا ہے تاکہ بیماری دور ہو جائے۔ لہٰذا ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ جو ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں میں جو یہ برائیاں پھیلتی جا رہی ہیں، اس سے صرف اور صرف ان کا ذاتی نقصان نہیں بلکہ پوری قوم کا نقصان ہے، پوری ملت کا نقصان ہے۔ آپ اس کو سمجھو، یہ پوری قوم اور پوری ملت کا نقصان ہے۔ بظاہر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ایک گھر کا بچہ ہوگا، کسی ایک گھر کی بچی ہوگی، اس کا پرسنل معاملہ ہے، اس کا نقصان اس کے ساتھ ہوگا، نہیں، بلکہ مذہب اسلام میں ایک شعور، ایک ایسی فکر دی گئی ہے کہ یہاں ایک اگر برباد ہو رہا ہے تو سمجھ جاؤ پوری قوم کو اس میں فکر مند ہونا چاہیے۔ ایک بچہ اگر برباد ہو رہا ہے تو پوری قوم کو اس سلسلے میں فکر مند ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کا ایک بچہ اگر برباد ہو رہا ہے تو یہ ہماری پوری قوم کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی دوسری قوموں کے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ، جو بہت زیادہ تعلیم یافتہ ہیں، وہ کبھی کبھی تانا بھی دیتے ہوں گے کہ آپ کی قوم کا تو یہ حال ہو گیا ہے، آپ کی قوم کا یہ حال ہوگا۔ کیوں قوم کو بول رہے ہیں، تنہا ایک کے لیے نہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اگر برباد ہو رہا ہے تو پوری قوم اور ملت کا نقصان ہے۔ لہٰذا ہم سب کو پوری قوم اور ملت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اس طرح سے پورے معاشرے کو صاف ستھرا بنانے کی سب کو کوشش کرنا ہوگا۔ یہ صرف اور صرف تنہا ایک میری کوشش نہیں ہے، الحمدللہ سارے علماء کی کوشش ہے، سارے مشائخ کی کوشش ہے، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں کہ جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ داری عطا فرمائی کہ اللہ کی زمین سے برائیوں کو دور کریں، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچا کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچائیں۔ یہ سارے انبیاء کو اللہ نے یہی ذمہ داری دی ہے، لہٰذا ہم اسی ذمہ داری کو اپناتے ہوئے یہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی ذمہ داری پوری نبھانے کی کوشش کریں۔ جس دن ہماری قوم کا ہر بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بہترین انسان بن جائے تو صرف اس کا نام نہیں بلکہ پوری قوم و ملت کا نام ہوگا، پوری قوم و ملت کا نام روشن ہوگا۔ اس لیے یہاں پر پھر ایک اخیر میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں، جس طرح قوم کے اندر یہ برائیوں کو روکنے کا مزاج بھی ہمیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے ہر بچے کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے۔ قوم کے ہر بچے کو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے لیے، اس کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، تاکہ کوئی بھی اس طرح سے جہالت کی وادیوں میں بھٹکتا نہ پھرے، بلکہ ہر ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے تاکہ وہ خود بھی ترقی پر پذیر ہو جائے اور پوری قوم کو ترقی کی طرف لے جا سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک تعالی ہمارے قوم کے بچوں اور بچیوں کو تمام بے حیائیوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمارے دلوں کو اللہ تبارک تعالی ایمان کے نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے دلوں میں، ہمارے بچوں اور بچیوں کے دلوں میں گناہوں برائیوں سے نفرت پیدا فرما، گناہوں سے برائیوں سے دور رہنے کا جذبہ عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا رحم الراحمین، ہمارے قوم کے تمام بچوں اور بچیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہنرمند اور اچھے کارنامے انجام دینے والا بنا دے۔ یا رحم الراحمین، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری نصرت و حمایت فرما۔ جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، یا اللہ ان سب کی تمام پریشانی کو دور فرما۔ ہمیں ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ الصلاۃ والتسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔